لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 221، 222 اور 223 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میں آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس پر شیاطین جنات اترتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، فرمایا کہ ہر وہ شخص جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گناہ گار ہوتا ہے اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ یلقون السمع، وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین اس اعتراض کا مزید جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا شخص ہے کہ جس پر شیاطین اترتے ہیں، اور وہ کیسا کردار رکھنے والا شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس جنات اور شیاطین آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیاطین اور جنات اس شخص پر اترتے ہیں کہ جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گناہ گار ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تو ایسی ذات ہیں کہ کائنات میں اس جیسی ذات بعد اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کے پاس شیاطین آ کر، جنات آ کر قرآن پڑھ کے سنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کہ یہ جو پچھلے درس میں بھی حدیث پاک گزر چکی ہے کہ یہ شیاطین فرشتوں کی فضا میں گفتگو سنا کرتے تھے، اور پھر ایک چمکدار ستارہ ان پر ٹوٹ پڑتا اور ان کو مار ڈالتا۔ فرمایا کہ اگر یہ کوئی بات سن بھی لیتے تھے تو تھوڑی سی بات انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی تھی، اور باقی اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر آ کر اپنے معتقدین کو بتا دیتے، اور ان کے معتقدین یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنات تو غیب کی خبریں ہمیں آ کے بتاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، غیب کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جنات، شیاطین اگر یہ کوئی بات سن بھی لیتے ہیں تو پہلے تو یہ پوری بات سن نہیں سکتے، اور سنی سنئی بات میں اپنا جھوٹ ملا کر یہ اپنے معتقدین کو آ کے بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا شیاطین کا نبی علیہ السلام کے پاس آنا اور ان کو قرآن پڑھ کے سنانا یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اور یہاں پر ذکر کیا گیا کہ شاعر لوگ، یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی کیسے لوگ کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ الم ترى، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا، انہم فی کل وادی یہیمون، کہ بے شک وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام شاعر ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ ساری کی ساری آپ علیہ السلام کی شاعری کی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ان کا جواب ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ شاعری یہ تو ایک تخیلاتی چیز ہے، اور بسا اوقات شاعر جو شاعری کرتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور اکثر شاعر ایسے ہیں کہ جب وہ اپنا کوئی شعر پڑھتے ہیں تو تخیلاتی دنیا میں گھوم پھر کر بھٹک کر وہ کوئی نہ کوئی شعر بنا لیتے ہیں، متشابہات اور ایسے استعارات استعمال کرتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں شاعروں کے شعروں میں ایسی ہوتی ہیں
کہ جو وہ خود کر بھی نہیں سکتے لیکن اپنے شعر میں وہ شعر بنا کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض ایک تخیلاتی دنیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شاعر ایسا ہو کہ جس کا تعلق، اس کا اوڑھنا بچھونا ایسی شاعری ہو کہ جس کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ حدیث پاک سے کوئی تعلق، تو فرمایا کہ ایسا شاعر وہ بھی گمراہ ہے، اور اس کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ تو ہمارے سامنے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ کی جو پیروکار ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ تو کائنات کی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم نے صحابہ کی طرح ایمان لایا تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان ایسا لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ کے پیروکار تو ایسے ہیں، اور جن کے پیروکار گمراہ ہوتے ہیں بذات خود وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی ہیں اور ان کے ماننے والے لوگ بھی پاکیزہ ترین ہیں۔ باقی یہاں سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ سارے شاعروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، اکثریت کی بات ہے، وگرنہ بہت سارے شاعر اس دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں۔ خود آپ علیہ الصلوۃ کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے قریب کے زمانوں میں دیکھ لیا جائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے شاعر کہ جن کی اکثر شاعری کا تعلق وہ قرآن کی تفسیر سمجھی جاتی تھی، احادیث پاک کی تشریح سمجھی جاتی تھی، تو ایسے شاعروں کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرما دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں سوائے ان شاعروں کے کہ جن کا ایمان بھی اللہ پر ہو، نیک اعمال پر وہ زندگی گزارتے ہوں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرتے ہوں۔ ایسا شاعر جب کوئی شعر پڑھے گا تو وہ قرآن کی تفسیر ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ کی احادیث کی وضاحت ہوگا، اور دین اسلام کا وہ کیا ہوگا؟ نمونہ ہوگا۔ تو ایسے شاعروں کی پیروی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اگر ایسا شاعر کہ جس کا اوڑھنا بچھونا تخیلاتی دنیا میں بھنگی شرابی جیسے، تو ایسے شعراء کی تو ظاہری بات ہے پیروی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ کے بارے میں کافروں کو یہ جواب دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ ماشاءاللہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی اور ان کے ماننے والے لوگ بھی پاکیزہ ترین ہیں۔ تو فرمایا کہ الم ترى، اے میرا پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا، انہم فی کل واد یہیمون، کہ یہ شاعر لوگ خیالاتی دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور بے شک یہ کہتے ہیں ماں وہ لا يفعلون، جو یہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ شاعروں میں بڑی بڑی باتیں چھوڑتے ہیں حالانکہ کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان شاعروں کے کہ جن کا ایمان اللہ پر پختہ ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی کرتے ہوں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرتے ہوں، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے انتقام لیا ہو اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ کی شان میں گستاخانہ شعر کہے گئے گمراہ شاعروں کی طرف سے، تو حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ علیہ الصلوۃ کی تعریف میں پھر قصیدے پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ پورا ایک قصیدہ ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ کی شان میں پڑھا۔ فرمایا کہ ایسے شاعروں کی اتباع کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب یہ ظالم لوگ جان لے گے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ یہ کس انجام کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا اور کون صحیح راستے پر چلنے والا تھا۔ صحیح راستے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے اور غلط راہ اختیار کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔